اجنبی سی راہوں کا اجنبی مسافر ایک مجھ سے پوچھ بیٹھا ہے، راستہ بتا دو گے؟ اجنبی سی راہوں کے اجنبی مسافر سن، اس دنیا کی منزلیں تو فقط ایک دھوکہ ہیں۔ منزلیں جو مل جائیں تو جستجو نہیں رہتی، اس زندگی کو پانے کی آرزو نہیں رہتی۔ ہر شخص جب ہوش سنبھالتا ہے تو وہ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنے لگتا ہے۔ بہت سی آرزوئیں جنم لیتی ہیں، میرا اپنا، میرا ذاتی، میری مرضی کا، مجھے کیا ملنا چاہیے اور میں کیا راستہ اختیار کروں کہ میرا مستقبل میری خواہش کے مطابق ہو۔ اور یہ خواہش کیا ہے؟ کیسے آتی ہے ہمارے اندر؟ کیوں ہر شخص، ہر انسان کی خواہش ایک جیسی نہیں ہوتی؟ کم لوگ ہی صحیح مگر ہیں وہ لوگ جو خواہش میں دوسروں کو سب سے آگے رکھتے ہیں، جو امیر ہونے کی خواہش رکھنے کی بجائے صرف اچھا گزارا کرنے کے ساتھ اپنے جیسے اور انسانوں کی بھلائی پر سب لگا دینے کا جذبہ رکھتے ہیں اور اسی کو اپنے مستقبل کا ٹارگٹ بناتے ہیں۔ سمجھ آیا کہ خواہشات ایک جیسی نہیں ہوتی اور ایک انسان کی خواہشات بھی ایک سی نہیں رہتی، وقت کے ساتھ بدلتی اور بڑھتی رہتی ہیں۔ تو کیوں نہ میں خواہشات کو خدا بنانا چھوڑ دوں جس کا کوئی آخری سرا نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہو؟ تو کیا میں نے سوچا ہے کہ میں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود تو نہیں بنایا؟ نہیں، اب ایسا نہیں ہے، کیونکہ میں نے اپنے معبود حقیقی سے اپنی خواہشات کو جوڑ لیا ہے۔ باقی انسانوں کی طرح میں نے بھی جب ہوش سنبھالا تو اپنے مستقبل اور اپنے ٹارگٹ کے بارے میں سوچنا شروع کیا، اور جانے کیوں یہ سوچ رہی کہ خدا مجھے کس حال میں رکھتا ہے تو خدا ہی جانتا ہے، مگر میری یہ خواہش رہی کہ میں کچھ ایسا کروں جس کی بدولت ساری عمر باعزت حلال اور طے شدہ رزق تلاش کر سکوں، مجھے کسی کا محتاج کسی بھی حوالے سے کبھی نہ ہونا پڑے۔ مگر کچھ عرصے سے میری مستقبل کی فکر میں ایک اور بات کا اضافہ ہوا ہے، اور وہ بہت زیادہ شدت سے ہوا۔ اس وقت کی فکر جب وہ گھڑی ہوگی جب تولا جا رہا ہوگا، میرے وزن میں کیا ہوگا؟ کیا صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ میرے ترازو کا پلڑا جھکا سکیں گے؟ یا میرے حصے میں وہ لوگ بھی ہوں گے جن کو میں نے اس دن گڑھے میں گرنے سے بچایا ہوگا؟ اپنے اس مستقبل کو پانے کے لیے، اس مستقبل تک پہنچنے کے لیے میں نے زندگی کی کوششوں کو بدلنے کی خواہش کی، اور اللہ نے وہ خواہش کی تکمیل کی طرف جانے والے راستے کھولنا شروع کر دیے اور ان لوگوں سے ملانا شروع کر دیا ہے جو اسی طرح کے ملتے جلتے مقاصد اور خواہشات رکھتے ہیں۔ ہدایت کی دعا اللہ کے ہاں ویسی کی ویسی ہی قبول ہونا شروع ہو جاتی ہے جیسے وہ مانگی جاتی ہے۔ باقی دعائیں قبولیت کی دوسری صورتیں رکھتی ہیں، مگر ہدایت کی خواہش اور اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کی دعا منوعاً قبول ہوتی ہے اور اللہ ہاتھ تھام لیتے ہیں۔ اور جب اللہ ہاتھ تھام لے تو مشکلات سے گزروا کر آپ کو تیار کرا دیتے ہیں کہ اب کرو اصلی کام جس کے لیے آئے تھے دنیا میں، رب کی طرف لوٹنے کی تیاری کرو اور رب سے دل مستر کے ساتھ ملنے کی خواہش کرو۔ میں کون ہوں؟ میں کیا ہوں؟ میں کس لیے ہوں یہاں؟ عرفان ذات اپنا مجھ پر آیا نہیں ہے۔ اگر مسلم ہوں تو کیا خوف ہے زمانے کی دھوپ کا؟ کیا رحمت رب کا مجھ پر سائبہ نہیں ہے؟ ممکن ہے سبھی کچھ، ہے حوصلہ اگر یقین نصرت خدا ہو تو کچھ بھی گرا نہیں ہے۔